غفار خان نے یہاں ایک قصہ لکھا ہے کہ ہمارے شہر میں 4 صدر ایک مسکین آدمی تھا، کہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا میری شادی ہے، میرے پاس پیسے نہیں، مجھے پیسے نہیں۔ کہا میں نے کہا ہمارے عزیزوں میں ایک مالدار آدمی کے ہاں میت ہوئی اور بہت اسقاط ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ جب آپ کو کہے کہ آپ نے قبول کیا ہے تو آپ کہے میں نے قبول کر لیا، لیکن آپ آگے نہ بڑھائیں۔ جب انہوں نے کہا آپ نے قبول کیا، کہا میں نے قبول کر لیا اور لے لیا۔ ان لوگوں نے کہا آگے بڑھاؤ، کہا آگے تو تب بڑھاؤں گا جب مجھے ضرورت نہ ہو، میں آگے نہیں بڑھا گا۔ مولوی اٹھ کھڑے ہو گئے کہ یہ طریقہ نہیں ہے، پھر غفار خان نے کہا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ وہ 20-30 گڑ بوری، 15-20 بیٹی صابن، اوپر کچھ رقم اٹھا کے لے گئے۔ جب چند دن گزر گئے تو عبدالغفار خان کو کہا کہ آج میں گڑ منڈی لایا تھا اور صابن، میت والے آئے اور میری پٹائی لگائی اور سب چیزیں لے کے اور فقیروں میں بانٹ دیا۔ عبدالغفار خان نے کہا کہ میں آپ کا مددگار تھا ادیرہ میں، قبرستان میں، رستہ مددگار بازار میں مرنائنوں کے نمک پلکار کا ہوتا مقصد بخل کو مانس پکول اور ٹکول ادھر سنو سچ اٹھلا ہے اور بارا بخل کو حل کو تکولاٹی مارتا۔ تو چونکہ نیشنل پارٹی اور پنجپیری پارٹی کے آپس میں کچھ مشترکات ہے، اس لیے مولانا نے عمر بند جمعیت علماء اسلام مولانا غلام غوث سے مفتی محمود کی سخت ترین مخالفت کی اور نیشنل کو کہتے تھے حق حقدار کو دیا جائے، یعنی ووٹ نیشنل کو دیا جائے۔ اور ابھی بھی صوفی محمد کے ساتھ سرحد حکومت نے، جبکہ وہ کمیونسٹ پر نظریہ رکھتے ہیں، انہوں نے اس لیے اسلام نافذ کیا تھا کہ درمیان میں پنجبیریت اور نیشنل سرخپوشی یہ قدر مشترک ہے۔ لا يستطيعون حیلۃ، طاقت نہیں رکھتے ہیں یہ کمزور لوگ ہیلا کرنے کی، تو اللہ نے دعوت دی ہے کہ ہیلا ہونا چاہیے۔ ولا يهتدون سبیلا، اور یہ نہ پاتے ہیں راہ و رسم۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کمکل طالب علم، بدفہم، کچ فہم، یہ طریقہ جو دائرہ بنتا ہے یہ تو حدیث شریف میں نہیں، حدیث شریف میں کیا ضرورت ہے، فقہ شریف میں کافی ہے۔ آپ دارالفتاح کے اوپر لکھتے ہیں دارالحدیث، یہ سوال ہی آپ کا گندی جگہ سے نکلا ہے، جاہلانہ سوال ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ فقہ میں قرآن و سنت دونوں ہوتے ہیں، اور جب اتنے فقہاء نے مرحوم کے بخشانے کے لیے اور اس کے لیے قلیل کو کثیر بنانے کے لیے ہیلے کی اجازت دی ہے تو دوسرے لوگوں کا انکار کہاں مناسب ہوگا؟ مزید تفصیل شاید ہم سورۃ یوسف میں کر سکیں۔ لا یستطیعون حیلۃ، یہ طاقت نہیں رکھتے ہیلا کرنے کی۔ کتاب الزکوٰۃ میں ہماری فقہ کے اندر 2 ہیلے ہیں۔ ایک ہیلہ یہ ہے کہ مثلا آپ کے پاس 20 تولے سونا ہے یا 50 تولے یا 100، سونا آج کل 30,000 روپے تولا ہے، لاکھوں روپے ہو گئے اور لاکھ پر 2,500 زکوٰۃ آتی ہے، تو یہ تو 20-30-40,000 زکوٰۃ مل جائے گی۔ کیا کرتے ہیں یہ ہیلا کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ بیت کی آپ ہے اور زکوٰۃ میں دوں، میں کیوں دوں، خرید لو، ایسے بات میں دو، خرید لیا 11ویں مہینے کے ختم ہونے کے بعد۔ پھر جب سال پورا ہو گیا ہونے لگا، زکوٰۃ بیوی پر آ رہی تھی، تو اس کو کہتے ہیں کہ پیسے دے سکیے گا؟ نہیں، کہ چلو واپس لے جاؤ، لے اور دے اور لے اور دے اور لے اور دے، اور یہ ساری زندگی زکوٰۃ نہ بیوی پر آئی اور نہ خاوند پر آئی، کیونکہ جب تک 12 مہینے مکمل نہ گزرے زکوٰۃ آتی نہیں، اور وہ ملک قبضے سے زائل ہو گیا کہ 12ویں مہینے سے پہلے یہ فقہ کا جزیہ ہے، بلا شبہ زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہو گئی۔ لیکن اس ہیلے کو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ فقراء اور مساکین کو تکلیف دینے والا ہے، لہذا حرام اور مکروہ ہے۔ اور جائز ہیلہ بھی لکھا ہے، مستحب ہیلہ، کہ ایک آدمی کے پاس 50 تولے سونا ہے، جب تک 52 نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس طرف سے 5 تولے سونا، 52 تولے چاندی ہے،
اور ادھر سے 5 تولے سونا ہے، وہ 7.5 ہونا چاہیے. تو فقہا کہتے ہیں کہ وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس 52 تولے بھی پورے نہیں، 7.5 بھی پورے نہیں، بلکہ وہ چاندی اور سونے پر اعتبار قیمت کے ملا لے، تو وہ بن جائے گا 150 تولہ چاندی زکات ہے. یہ بھی ہیرا ہے، لیکن اس میں فقراء اور مساکین کے حقوق ادا ہو رہا ہے، اس کو فقہا نے مستحب لکھا. تو وہ ہیرا جو مردے کی نمازیں اور روزے بخشانے کے لیے کیا جاتا ہے، ترحماً علی المرحوم ہے، لہذا استحباب سے خالی نہیں ہے. جہاں تک فدیے کا تعلق ہے وہ تو واجب ہے.